بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جیسا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے، آج ہم جو مسائل پیش کریں گے وہ مرض کے تعلق سے یعنی بیماری کے تعلق سے، یعنی کن بیماری کی بنا پر شریعت میں جو ہے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، ایسی کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ساری بیماری کی تفصیلات آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو بیماری کی وجہ سے روزے کی کیا تفصیلات ہے؟ تو شریعت میں انسانی عرض اور ضرورت کی قدم قدم پر رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ بیماری کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اس کی چند صورتیں ہیں۔ پہلے سے بیمار ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ہلاک ہو جانے یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ پہلا کیا ہے؟ پہلے سے مریض ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ہلاک ہو جانے یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ دوسرا، پہلے سے بیمار ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض بڑھ جانے یعنی بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ تیسرا، پہلے سے بیمار ہو، روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض میں اضافے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی بیماری بڑھنے کا اندیشہ نہ ہو لیکن خطرہ ہو کہ صحت میں تاخیر اور بیماری میں طول کا باعث ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی، یعنی اگر روزہ رکھوں گا اور تو پھر بیماری بڑھے گی یا جو ہے تندرستی ہونے میں دیر ہو جائے گی، اس لیے اگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ آگے جو ہے یعنی چوتھا، ابھی بیمار نہ ہو، یعنی بیماری ظاہر نہ ہو لیکن معتبر اور دیانتدار مسلمان ماہر معالج علاج کرنے والا ڈاکٹر یا حکیم کی رائے ہو کہ روزہ رکھنے کی صورت میں وہ مریض ہو جائے گا۔ ان چاروں صورتوں میں رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھنے اور بعد میں قضا کر لینے کی گنجائش ہے۔ البتہ محض بیماری کے وہم کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ شرعی احکام کی بنیاد غالب گمان پر ہوتی ہے، نہ کہ محض اوہام پر یعنی وہم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر ممکن ہو اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاؤ، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ لہذا اگر کوئی شخص مسلسل روزہ نہیں رکھ سکتا، چند دن روزہ رکھنے کے بعد چند دن روزہ توڑنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے تو جتنے دن روزہ رکھ سکتا ہے رکھ لے۔ جب تکلیف شروع ہو جائے یا اس کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے کہ دماغی مریض کے لیے روزے کا کیا حکم ہے۔ اگر کسی دماغی مریض کی ایسی حالت ہو کہ اس کو روزوں کا ہوش ہی نہ ہو اور یہ بے ہوشی اور جنون کا مرض پورے رمضان باقی رہے تو اس پر رمضان کے روزوں کی قضا یا فدیہ کچھ لازم نہیں ہوگا۔ آگے کا مسئلہ ہے ہارٹ اٹیک کے مریض کا روزہ نہ رکھنا کیسا ہے۔ ہارٹ اٹیک کا مریض تجربہ کار ماہر فن ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کر سکتا ہے۔ اگر ڈاکٹر روزہ رکھنے سے منع کرے تو روزہ موقوف کر سکتا ہے، لیکن صحت یابی کے بعد روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ اب ٹی بی کا مریض روزہ رکھے یا نہ رکھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ٹی بی کے مریض کو روزہ رکھنے کی وجہ سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اور ماہر ڈاکٹر یا حکیم منع کرے تو روزہ نہ رکھے۔ جب تندرست ہو جائے تو فوت شدہ روزوں کی قضا کرے، اور اگر موت تک صحت کی توقع نہیں ہے تو فدیہ دے دے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، اور اگر یہ فدیہ دینے کے بعد تندرست ہو جائے تو فدیے کا حکم باطل ہو جائے گا اور فوت شدہ روزوں کی قضا لازم ہوگی۔ اب آگے کا مسئلہ ہے کہ شوگر کے مریض کے لیے روزے کا کیا حکم ہے۔ تو شوگر کے مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر مرض دائمی یعنی ہمیشہ ہے تو ہر روزے کا فدیہ دینا ضروری ہے۔ اب آگے جو ہے فدیے کے متعلق جو ہے مسائل ہے، یعنی انسان اگر روزہ رکھنے کی بالکل طاقت ہی نہیں رکھتا اور اسے جو ہے اپنی صحت کی درست ہونے کی امید بھی نہیں ہے تو اس کے لیے فدیہ دینا ہے۔ شریعت میں جو ہے اس کو فدیہ دینے کا حکم ہے۔ تو روزے کا کتنا فدیہ ہے، یہ فدیے کے سارے مسائل جو ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو روزہ کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے۔ اگر کسی شخص کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو
اور تندرستی کی امید بھی نہ ہو تو وہ روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے۔ احتیاطاً 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے، یا ہر روزے کے بدلے ہر دن ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلا سکتا ہے۔ باقی کا مسئلہ ہے کہ بیمار بوڑھے پر روزے کا فدیہ کیا ہے۔ جس شخص میں بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، اگر روزہ رکھے تو بیماری کے زیادہ ہونے کا خوف ہے، تو اس کے لیے شرعاً اجازت ہے کہ رمضان شریف میں روزے نہ رکھے اور صحت یاب ہو کر قضا کرے۔ اور جو شخص اس قدر بوڑھا ہو گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں اور یہ بھی توقع نہیں کہ آئندہ اس میں اس قدر طاقت آئے گی، تو ایسے شخص کے لیے شرعاً یہ حکم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں روزوں کا فدیہ دے دے۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ مریض پر فدیہ صوم کی وصیت کرنا کیسا ہے۔ بیمار آدمی کے لیے روزے کے فدیے کی وصیت کرنا۔ جس شخص میں بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، اگر روزہ رکھے گا تو مرض کے زیادہ ہونے کا خوف ہے، تو اس کے لیے شرعاً اجازت ہے کہ رمضان شریف میں روزہ نہ رکھے اور صحت یاب ہو کر قضا کرے۔ اگر صحت یاب ہو کر روزوں کی قضا نہیں کی اور مر گیا تو مرتے وقت اس پر وصیت واجب ہے، ورنہ اس کی طرف سے 1/3 ترکے میں سے، یعنی اس نے جو کچھ جائیداد چھوڑا اس کے اندر سے 1/3 ترکے میں سے اس کے روزوں کا فدیہ دیا جائے۔ اگر وصیت نہیں کی تو ورثہ کے ذمے کچھ بھی واجب نہیں۔ اگر اس نے وصیت کرنا واجب ہے، لیکن اگر وصیت نہیں کی تو اس کے جو وارثین ہیں ان کے ذمے کچھ واجب نہیں۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ میت کی وصیت کے بغیر اس کی طرف سے فدیہ ادا کرنا کیسا ہے۔ اگر میت نے وصیت نہیں کی تو اس کی طرف سے ورثہ پر فدیہ دینا لازم نہیں، لیکن اگر بالغ ورثہ اپنی خوشی سے اپنی جائیداد میں سے میت کی طرف سے فدیہ دے دے تو اللہ کے فضل و کرم سے عفو کی امید ہے کہ وہ میت کی طرف سے اسے قبول فرما لے گا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے، بیماری کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی ایسا بیمار تھا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا اور اسی بیماری میں انتقال کر گیا، روزہ رکھنے کے قابل صحت میسر نہیں ہوئی، یعنی روزہ رکھنے کی اس کو جو ہے طاقت میسر نہیں ہوئی، تو اس پر ان روزوں کی نہ قضا ہے اور نہ اس کے ذمے فدیے کی وصیت لازم ہے، نہ ورثہ کو فدیہ صوم یعنی روزے کا فدیہ دینا واجب ہے۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بیماری کی حالت میں ہی اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے جو ہے فدیے کی وصیت کرنا لازم نہیں ہے، نہ اس پر روزوں کی قضا ہے، نہ وارثوں کو جو ہے اس کی طرف سے روزے کا فدیہ دینا واجب ہے۔ اب فدیے کی کیا مقدار ہے؟ تو ہر روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے، یعنی 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ فدیہ رمضان سے پہلے دینا جائز ہے یا نہیں۔ روزے کا فدیہ رمضان سے پہلے دینا جائز نہیں، روزے کا فدیہ رمضان سے پہلے دینا جائز نہیں، البتہ رمضان شریف ہونے کے بعد آئندہ ایام کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ شروع رمضان میں فدیہ دینا کیسا ہے؟ ایسا شیخ فانی یعنی ایسا بوڑھا آدمی جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے عاجز ہے، اس کے لیے فدیہ شروع رمضان میں بھی درست ہے اور آخر رمضان میں بھی درست ہے۔ روزے کا فدیہ اپنی اولاد یا اولاد کی اولاد کو دینا کیسا ہے؟ تو روزے کا فدیہ اپنی اولاد یا اولاد کی اولاد کو دینا جائز نہیں۔ اب آگے کا مسئلہ ہے، دینی مدرسے کے طلباء کو روزے کا فدیہ دینا کیسا ہے؟ دینی مدرسے کے غریب طلباء کو فدیے کی رقم دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ طلباء مستحق ہو، مالدار نہ ہو، لیکن مدرسے کی کسی دوسری مد میں اس رقم کا استعمال جائز نہیں۔ باقی کا مسئلہ ہے، چند روزوں کا فدیہ ایک ہی مسکین کو دینے کا کیا حکم ہے؟ چند روزوں کا فدیہ ایک ہی مسکین کو ایک ہی وقت میں دے دینا جائز ہے، مگر اس میں اختلاف ہے، اس لیے احتیاط تو یہی ہے کئی روزوں کا فدیہ ایک کو نہ دے بلکہ الگ الگ دے۔
جو شخص فدیہ ادا نہ کر سکتا وہ کیا کرے؟ تو جو شخص روزہ بھی نہ رکھ سکتا ہو اور اس کے پاس فدیہ ادا کرنے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، وہ صرف استغفار کرے اور یہ نیت کرے کہ جب بھی اس کو گنجائش میسر آئے گی وہ روزوں کا فدیہ ادا کر دے گا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ مرحوم کی طرف سے کفارے کے روزے رکھ سکتے ہیں، تو مرحومین کی طرف سے اگر کوئی ان کے کفارے کے روزے رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، اگر ان کے روزوں کا فدیہ ادا کر دے تو توقع ہے، یعنی اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ قبول ہو جائے گا۔ اب آگے کا مسئلہ ہے کہ دوسرے شخص کی طرف سے روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو بدنی عبادت نماز اور روزہ کسی دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کی جا سکتی۔ جو شخص خود بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، شریعت نے اس کے لیے قضا کا حکم تجویز کیا ہے، اور اگر صحت کی امید ہی نہ ہو تو فدیے کا حکم دیا ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کے برابر غلہ یا اس کی قیمت کسی محتاج کو ادا کر دے۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے روزہ رکھنے پر گیس کی سخت تکلیف کی وجہ سے فدیہ دینا۔ اگر کسی شخص کو روزے کی وجہ سے ایسی شدید تکلیف ہو جاتی ہے جسے برداشت کرنا دشوار ہے تو ایسے شخص کے لیے روزوں کے بدلے فدیہ دینا درست ہے۔ ہاں، اگر اس بیماری سے شفا یابی مل جائے تو اس کا یہ فدیہ باطل ہو جائے گا اور ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ بہتر تو قضا کرنا ہے، لیکن اگر وہ بیماری رہا تو پھر فدیہ دے، لیکن اگر بیماری سے صحت یاب ہو گیا تو اس کا فدیہ باطل ہو جائے گا، اسے قضا ادا کرنی پڑے گی۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ بیماری کی حالت کے روزوں کی قضا بغیر کفارے کے ہے یا نہیں۔ جو لوگ وقتی بیماری کی وجہ سے روزہ قضا کر رہے ہیں ان کو آئندہ صرف قضا کرنا ہوگا، فدیہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ان پر کفارہ واجب ہوگا۔ آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ فدیے میں ہر چیز دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو فدیے میں غربا کو یعنی غریبوں کو گیہوں کی قیمت کے برابر کپڑا، کمبل وغیرہ بھی دینا جائز ہے۔ تو یہاں پر فدیے کے متعلق جو سارے مسائل تھے وہ ختم ہو گئے۔ انشاءاللہ آگے دوسرے مسائل ہیں وہ کل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کا، تلاوت کا، عبادت کا اور ذکر کا اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا عشرہ چل رہا ہے، جو اس دعا کے خاص کر کے پابندی کرے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔